السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ تاریخ کے اوراق میں کچھ نام ایسے رقم ہوتے ہیں جو صرف حکمران نہیں ہوتے بلکہ ایک عہد، ایک طاقت اور ایک ایسی داستان بن جاتے ہیں جو صدیوں تک دنیا کو اپنے سحر میں جکڑے رکھتی ہے۔ یہ داستان ہے اس شخص کی جسے دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے، ایک ایسا فاتح جس نے منگولیا کے بے رحم میدانوں سے اٹھ کر دنیا کی سب سے وسیع زمینی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ وہ ایک معمولی قبیلے میں پیدا ہوا مگر اس کی نگاہیں آسمان کی وسعتوں سے بھی آگے تھیں۔ بچپن میں یتیمی، غربت، بھوک، دھوکے اور دشمنی نے اس کا راستہ روکا مگر وہ ہر آزمائش میں پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر نکلا۔ اس نے بکھرے ہوئے قبائل کو ایک پرچم تلے جمع کیا، دشمنوں کو زیر کیا اور پھر اپنی فتوحات کا رخ ان سلطنتوں کی طرف موڑ دیا جنہیں اس وقت ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا۔ اس کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز چین کی دیواروں سے لے کر وسطی ایشیا کے راہگزروں تک سنائی دی اور اس کے لشکروں نے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کے ایوانوں میں خوف کی ایک نئی تاریخ رقم کی۔ کچھ لوگ اسے عظیم فاتح کہتے ہیں، کچھ اسے تاریخ کا سب سے خوفناک جرنیل قرار دیتے ہیں، مگر ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ یہ کہ چنگیز خان نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کی زندگی صرف جنگوں اور فتوحات کی کہانی نہیں بلکہ عزم، قیادت، حکمت عملی اور جدوجہد کی ایک ایسی داستان ہے جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ آج سے ہم چنگیز خان پر مبنی ایک نئی اور سنسنی خیز سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سفر میں ہم ایک ایسے انسان کی زندگی کے پوشیدہ پہلوؤں، حیران کن واقعات، خون جما دینے والی جنگوں اور ان فیصلوں کو جانیں گے جنہوں نے اسے تاریخ کے سب سے زیادہ زیر بحث آنے والے فاتحین میں شامل کر دیا۔ امید ہے انشاءاللہ سکندر اعظم اور طارق بن زیاد کی طرح یہ سیریز بھی آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس تاریخی سفر میں ہمارے ساتھ قدم پا قدم شریک رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، ساتھ میں ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو بھی معاف فرمائے اور اس علم و تاریخ کے سفر کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے، آمین۔ سن 1218 کے سرمائی موسم کے آغاز کا ایک دن تھا۔ چنگیز خان صحرائے گوبی کے شمالی کناروں پر واقع بلند ترین جھیل بیکال کے قریب اپنے مرکزی شہر قراقرم میں براجمان تھا۔ اسی اثنا میں اس کے خاص محافظ دستوں کا بہترین سالار برماس چنگیز خان کے خیمے کے سامنے نمودار ہوا۔ چنگیز خان کا خیمہ ایک عالیشان محل کے مانند دکھائی دیتا تھا جس کے بیرونی حصے پر چمڑے کی موٹی چادریں چڑھائی گئی تھیں جن کے اندرونی حصے میں اونی کپڑوں کا استر لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر ریشم کی ایک اور دوہری تہ چڑھائی گئی تھی۔ چنگیز خان کو بھرپور تعظیم دینے کے بعد محافظ دستوں کا سالار سیدھا کھڑا ہوا اور پھر چنگیز خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے خاقان اعظم، 3 مختلف قسم کے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سمرقند کا ایک تاجر ہے جو اپنا نام کوشان خان بتاتا ہے، دوسرا تبرستان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہے جس کا نام بدر الدین ہے اور تیسرا خلیفہ بغداد کا ایک 3 رکنی وفد ہے۔ یہ وفد پہلے ہمارے وزیر یلواج سے ملاقات کر چکا ہے کیونکہ یہ ان کے نام بھی ایک خاص پیغام لے کر آیا ہے۔ اس وقت بدر الدین، سمرقند کا تاجر کوشان خان اور خلیفہ بغداد کے قاصد ہمارے وزیر یلواج کے ساتھ آپ کے خیمے کے باہر منتظر ہیں۔ آپ جس طرح حکم فرمائیں گے میں انہیں آپ کے حضور پیش کر دوں گا۔ چونکہ یلواج چنگیز خان کا ایک عقل مند وزیر تھا، وہ مسلمان تھا اور چنگیز خان اس کی تدبیر و وفاداری پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ چنگیز خان نے اپنے محافظ دستوں کے سالار برماس کو دیکھتے ہوئے حکم دیا، سب سے پہلے ہمارے وزیر یلواج کے ساتھ بغداد سے آنے والے وفد کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ چنگیز خان کا حکم سنتے ہی سالار برماس فوراً خیمے سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد خیمے کے اندر چنگیز خان کا وزیر یلواج خلیفہ بغداد کے 3 افراد پر مشتمل وفد کے ساتھ داخل ہو کر پیش ہوا۔ چنگیز خان نے ہاتھ کے اشارے سے وزیر یلواج کو اپنے قریب بیٹھنے کی ہدایت کی اور ساتھ ہی وفد کے اراکین کو بھی ایک جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چنانچہ وفد کے وہ تینوں اراکین اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد چنگیز خان نے اپنے وزیر یلواج کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دریافت کیا، کیا یہ وفد خلیفہ بغداد کی طرف سے ہمارے لیے کوئی خاص پیغام لے کر آیا ہے؟ اس سوال پر یلواج کے لبوں پر باریک مسکراہٹ ابھری اور وہ بولا، عالی جاں، یہ پیغام بھی نہایت عجیب و غریب ہے اور جس انداز میں لایا گیا ہے وہ بھی بہت حیران کن
تعاون ہے۔ یہ کہتے ہوئے یلواج اپنی جگہ سے اٹھا اور وفد میں سے ایک شخص کا ہاتھ تھام لیا جس کا پورا سر مکمل طور پر منڈوایا ہوا تھا۔ یلواج اسے پکڑ کر چنگیز خان کے قریب لے گیا اور اس کا سر جھکا دیا۔ اس شخص کے گنجے سر کی جلد پر خلیفہ بغداد کی جانب سے خاص طریقے سے ایک خفیہ پیغام کندہ کیا ہوا تھا۔ اس تحریر میں چنگیز خان کو اس بات کی ترغیب دی گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کے حکمران سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر جتنا جلدی ہو سکے بھرپور حملہ کر دے اور اس کی وسیع و عریض مملکت پر قبضہ کر لے، کیونکہ یہ خلیفہ بغداد کی سب سے بڑی اور دیرینہ خواہش ہے۔ اس انوکھے پیغام اور پیغام رسانی کے اس انمول طریقے کو دیکھ کر چنگیز خان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کچھ دیر تک مسکراتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے وزیر یلواج اور اس شخص کو جس کے سر پر تحریر کندہ کی گئی تھی دوبارہ اپنی نشستوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ دونوں باادب بیٹھ گئے تب چنگیز خان نے ایک بار پھر یلواج کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے پوچھا، اس پیغام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس پر وزیر یلواج دوبارہ مسکرایا اور پورے اعتماد کے ساتھ سینہ تان کر کہنے لگا، عالی جان، میری ناقص رائے میں ہمیں اس پیغام پر بغیر کسی تاخیر کے فوری عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو شمال مشرق کے بعد جنوب اور مغرب کی طرف سے بھی ہماری سلطنت کی سرحدیں مکمل طور پر محفوظ اور بے خوف ہو جائیں گی اور فتح کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ چنگیز خان کے لبوں پر ایک باریک مسکراہٹ ابھری، پھر اس نے اپنے وزیر یلواج کو مخاطب کرتے ہوئے ہدایت دی، بغداد سے آنے والے اس وفد کے تمام اراکین کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ان کی خوب خاطرداری، تواضع اور آؤ بھگت کرو۔ ہمارے شہر میں ان کی حیثیت ہمارے سب سے محترم اور بہترین مہمانوں جیسی ہونی چاہیے۔ چنگیز خان کے یہ الفاظ سنتے ہی یلواج ان قاصدوں کو ساتھ لیے باادب طریقے سے خیمے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد چنگیز خان نے اپنے محافظ دستوں کے سالار برماز کو حکم دیا کہ تبرستان سے آئے ہوئے شخص بدر الدین کو فوراً پیش کیا جائے۔ جہاں تک خلیفہ بغداد کے اس وفد کے چنگیز خان کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور سلطان علاء الدین کی مملکت پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دینے کا تعلق تھا تو اس کے پس منظر کے بارے میں مورخین تفصیل کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اس دور میں جب بھی کوئی مسلمان فرمانروا تخت نشین ہوتا تو بغداد سے خلیفہ کے نمائندے خاص طور پر ان کی تاجپوشی کے جشن میں شریک ہوتے تھے اور نئے فرمانروا کو دربار خلافت کی جانب سے شاہی خلعت کے علاوہ سند حکومت بھی عطا کیا جاتا تھا، لیکن سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی تخت نشینی کے وقت خلیفہ کی طرف سے نہ تو اسے کوئی خلعت فاخرہ بھیجی گئی اور نہ ہی حکومت کا پروانہ عطا کیا گیا۔ چنانچہ علاء الدین خلیفہ بغداد کی اس تحقیر آمیز حرکت سے سخت برختہ ہوا، چونکہ وہ اپنے آس پاس کے تمام سرکش حکمرانوں کو ایک ایک کر کے ختم کر چکا تھا اور اپنی سلطنت کو بے پناہ وسعت دے چکا تھا۔ اس لیے اب وہ خلیفہ سے بھی میدان جنگ میں دو ہاتھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فریض حج کے موقع پر جو بااثر شخص سلطان کی طرف سے حجاج کے قافلے کا سالار بن کر حجاز گیا تھا، اس نے واپسی پر سلطان کو آگاہ کیا کہ دوران حج خلیفہ بغداد نے سلطان کے خوارزم شاہی پرچم کو قلعہ الموت کے شیخ الجبل کے جھنڈے سے بھی پیچھے رکھا تھا۔ سلطان علاء الدین نے اسے اپنی ذات اور سلطنت کی شدید بے عزتی محسوس کیا تھا۔ مورخین یہ حقیقت بھی تحریر کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل ایک ایسا موقع بھی آیا تھا جب خلیفہ نے قلعہ الموت کے چند خونی فدائیوں کی خدمت حاصل کر کے انہیں سلطان علاء الدین کے قتل کا ٹاسک سونپ دیا تھا، لیکن قدرت کی تدبیر سے سلطان پر ان کا یہ خونی داؤ نہ چل سکا اور وہ محفوظ رہا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ سلطان کے ایک انتہائی جان باز سردار اقلمش کو خلیفہ بغداد الناصر باللہ کے اکسانے پر فدائیوں نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا، اگرچہ ان میں سے ہر ایک الزام اپنی جگہ نہایت وزنی اور سنگین تھا، لیکن سلطان کی مسلسل فوجی مہمات اور دیگر مصروفیات نے اسے یہ موقع نہیں دیا تھا کہ وہ پیش قدمی کر کے خلیفہ کا یہ تمام تر فرض سود سمیٹ چکا تھا۔ اس گئے گزرے زمانے میں بھی تمام اسلامی دنیا میں خلیفہ بغداد کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہونے کی وجہ سے ایک خاص وقار حاصل تھا۔ تمام مسلم دنیا میں جمعہ اور عیدین کے خطبات میں خلیفہ کا نام باقاعدہ احترام سے لیا جاتا تھا اور اس کی حکومت کے استحکام اور درازی عمر کے لیے دعائیں کی جاتی تھیں۔ ہرچند سلطان علاء الدین کے تعلقات خلیفہ الناصر باللہ سے کافی بگڑ چکے تھے، لیکن عام عوام کے شدید رد عمل اور مذہبی عقیدت کے ڈر سے اسے جرأت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ خطبے سے خلیفہ کا نام حذف کرا سکے۔ آخرکار کافی سوچ بچار کے بعد سلطان علاء الدین کو یہ سیاسی چال سوجھی کہ عوام و خاص میں اس امر کا باقاعدہ
پرچار کیا جائے کہ خلافت کے حقیقی حقدار حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، نہ کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی آل اولاد۔ اس لیے جب تک حقیقی مستحق موجود ہیں تب تک کسی اور کی خلافت واجب الاطاعت تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ سب سے پہلے کسی ایسے متقی شخص کو تلاش کیا جائے جو براہ راست آل رسول سے تعلق رکھتا ہو تاکہ اسے مسند خلافت پر فائز کیا جا سکے، کیونکہ موجودہ حالات میں آل عباس کی خلافت کو واجب اطاعت گرداننا ممکن نہیں تھا۔ سلطان چونکہ اپنی دھن کا پکا اور بہت ضدی حکمران تھا، اس لیے اس کی تلاش جلد ہی رنگ لائی اور ایک جلیل القدر شخص جن کا نام ابو اعلیٰ ترمذی تھا ڈھونڈ لیے گئے، جو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ اولاد میں سے تھے۔ ان کی دستیابی کے بعد بغداد کے خلیفہ کو معزول کر کے ابو اعلیٰ ترمذی کی خلافت کا باقاعدہ اعلان سن 614 ہجری بمطابق 1218 میں کر دیا گیا۔ اس اعلان کی روشنی میں جب خلیفہ بغداد اب شرعی طور پر جائز خلیفہ نہ رہا بلکہ غاضب قرار پا گیا تو سلطان علاؤدین کے لیے اس کے خلاف لشکرکشی کرنے کا شرعی جواز پیدا ہو گیا۔ چنانچہ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ 3 لاکھ مسلح جنگجوؤں پر مشتمل انسانوں کا ایک جرار لشکر لے کر بغداد کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے روانہ ہوا اور راستے میں ہمدان کے تاریخی مقام پر جا کر اپنا عظیم الشان پڑاؤ ڈالا۔ چونکہ خلیفہ سلطان کے اتنے بڑے فوجی لشکر سے خوفزدہ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے عہد کے انتہائی فاضل، محترم اور خدا رسیدہ بزرگ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ علیہ کو بطور سفیر سلطان کی خدمت میں روانہ کیا تاکہ وہ سلطان علاؤدین سے مصلحت اور امن و امان کے لیے گفت و شنید کریں۔ حضرت شیخ سہروردی نے ہمدان میں سلطان کے پڑاؤ میں پہنچ کر سلطان سے ملاقات کی اجازت طلب کی، جسے فوری طور پر منظور کر لیا گیا۔ چنانچہ جب حضرت سلطان کے عالیشان شاہی خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے سلطان علاؤدین کو خیمے کے اندر زمین پر بچھے قالین پر براجمان پایا۔ سلطان نے حضرت کو دیکھتے ہی تعظیم کے لیے ان کا استقبال کیا اور انتہائی گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد حضرت نے عربی زبان میں ایک پر اثر تقریر فرمائی اور سہولت کی خاطر ایک ترجمان ان کے الفاظ کو ساتھ فارسی زبان میں ڈال کر سلطان کو سناتا رہا۔ حضرت نے اپنی گفتگو میں ان تمام عظیم دینی و سیاسی خدمات کا تفصیل سے ذکر کیا جو خلفائے بنو عباس نے اب تک امت مسلمہ کے لیے سر انجام دی تھیں۔ نیز حضرت نے الناصر باللہ کے ذاتی اوصاف، عدل اور فضائل کی بھی ایک لمبی فہرست پیش کر دی۔ جب تک حضرت تقریر فرماتے رہے، سلطان علاؤدین انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ دو زانوں بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا۔ جب حضرت اپنی بات مکمل کر چکے تب سلطان نے نظریں اٹھائیں اور نہایت سنجیدگی سے کہا، حضرت میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے خلیفہ میں وہ تمام اوصاف لازمی طور پر پائے جانے چاہیے جن کا ذکر آپ نے ابھی فرمایا ہے، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ خلیفہ الناصر باللہ ان تمام تر اوصاف سے قطعی عاری اور محروم ہے۔ اسی بنا پر میں نے اس کو معزول کر کے اس کی جگہ ایک ایسے متقی اور اہل انسان کو خلیفہ مقرر کیا ہے جو خاندان نبوت سے ہے اور ان تمام اوصاف کا حقیقی حامل ہے۔ جب حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے سلطان کا یہ حتمی اور سخت جواب سنا تو وہ مکمل طور پر مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ اس کے بعد سلطان علاؤدین ہمدان سے اپنا لشکر لے کر آگے روانہ ہوا اور اسد آباد کے قریب حلوان نامی ایک دشوار مقام پر رات کو آرام کے لیے ٹھہر گیا۔ سخت جاڑے اور کڑکڑاتے جاڑوں کا موسم تھا۔ ابھی پہلی ہی رات گزری تھی کہ اچانک اس بلا کی شدید برف باری شروع ہوئی کہ لشکر کے تمام مویشی، قیمتی گھوڑے اور لشکریوں کی ایک بہت بڑی تعداد برف کے نیچے دب کر بے دردی سے ہلاک ہو گئی۔ اس تباہ کن آفت کے بعد اب لشکر کے لیے آگے پیش قدمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ سلطان انتہائی مجبور ہو کر وہاں سے ناکام لوٹا اور دوبارہ ہمدان آ گیا۔ پھر جب کچھ عرصے بعد برف پگھلنے لگی اور پہاڑی راستے کھل کر صاف ہو گئے تو وہ ہمدان سے کوچ کر کے سیدھا اپنے دارالحکومت خوارزم واپس چلا گیا۔ تمام بدلے ہوئے حالات کو دیکھ کر بغداد کا خلیفہ الناصر باللہ بھی فوراً حرکت میں آ گیا۔ چنانچہ اس نے چنگیز خان سے رابطہ قائم کرنے کے لیے چند ہنرمند اور رازدار قاصد تیار کیے۔ اس نے ان قاصدوں کے ذریعے چنگیز خان کے مسلمان وزیر یلواج کے ذریعے چنگیز خان تک ایک خفیہ پیغام پہنچانے کا ارادہ کر لیا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یلواج چنگیز خان کے دربار میں ایک بااثر اور اہم وزارت پر فائز تھا۔ خلیفہ بغداد الناصر باللہ نے چنگیز خان کو سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کی مملکت پر حملہ کرنے کے لیے مکمل طور پر اکسایا تھا، اور چونکہ سلطان خوارزم شاہ کے پاسداروں اور جاسوسوں کا شدید
شدید ڈر تھا، اس لیے پیغمبر کے مکمل طور پر منڈوائے ہوئے سر کی جلد پر یہ پیغام باریک سوئیوں کی مدد سے تحریر کیا گیا تھا۔ پھر جب اس قاصد کے سر پر دوبارہ گنے بال اچھی طرح اگ آئے اور وہ تحریر چھپ گئی، تب اسے چنگیز خان کے دربار قراقرم کی طرف روانہ کیا گیا تاکہ اگر راستے میں وہ قاصد دشمن کے ہاتھوں پکڑا بھی جائے تو کسی کو اس کے سر پر چھپے خفیہ پیغام کی نوعیت کا ذرا برابر بھی علم نہ ہو سکے۔ اس طرح خلیفہ بغداد نے ایک خفیہ قاصد کے منڈوائے ہوئے سر کی جلد پر پیغام کھدوا کر چنگیز خان کے مسلمان وزیر یلواج کی معرفت چنگیز خان تک پہنچا دیا، اور یہ حساس پیغام بحفاظت اس تک پہنچ بھی گیا۔ اس تحریر میں چنگیز خان کو مسلمانوں کے عظیم حکمران سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کی سلطنت پر فوراً حملہ کرنے کی کھلم کھلا ترغیب دی گئی تھی۔ خلیفہ کے اس وفد کی رخصت کے بعد جب چنگیز خان کے محافظ دستوں کے سالار برماس نے تبرستان سے آئے ہوئے دوسرے شخص بدرالدین کو خیمے میں چنگیز خان کے سامنے پیش کیا تو بدرالدین نے بھی چنگیز خان کو یہی مشورہ دیا کہ سلطان علاؤدین پر بغیر کسی تاخیر کے لشکر کشی کی جائے۔ اس نے چنگیز خان کے سامنے یہ راز بھی افشا کیا کہ اس وقت سلطان علاؤدین کی وسیع و عریض مملکت اندرونی طور پر شدید انتشار، افراتفری اور نا اتفاقی کا شکار ہو چکی ہے۔ بدرالدین نے چنگیز خان کو یہ بھی بتایا کہ خلیفہ بغداد نے اپنے نہایت نامور اور ماہر نجومی چالاکی سے سلطان علاؤدین کے دربار اور قریب بھجوائے ہیں، جو وہاں سلطان کے ساتھ رہتے ہوئے اسے ستاروں کی گردش اور گمراہ کن اثرات کا جھوٹا خوف دلا کر ذہنی طور پر خوفزدہ کرتے رہیں گے۔ اس شخص بدرالدین کے پس منظر کے بارے میں تاریخ دان تحریر کرتے ہیں کہ اس کا پورا نام بدرالدین امید تھا اور وہ کچھ عرصہ قبل تک سلطان علاؤدین کی جانب سے تبرستان کے اہم خطے کا حاکم رہا تھا، تاہم اس کے چچا اور والد کو سلطان نے کسی جرم کی پاداش میں قتل کروا دیا تھا، جس کے باعث بدرالدین دل میں شدید ناراضگی لے کر سلطان کی ملازمت سے الگ ہو گیا تھا۔ چنانچہ سلطان علاؤدین سے اپنے خاندان کے قتل کے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے یہ بدرالدین چنگیز خان کے دارالحکومت قراقرم پہنچا اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسے سلطان خوارزم شاہ کے مملکت پر ٹوٹ پڑنے اور حملہ کرنے کے لیے مسلسل اکساتا اور تیار کرتا رہا۔ جہاں تک بدرالدین کے بیان کردہ داخلی انتشار اور نا اتفاقی کا تعلق تھا تو اس کے بارے میں مورخین مزید تفصیل سے لکھتے ہیں کہ سلطان علاؤدین کی والدہ ترکان خاتون بہت خودسر، با اثر اور ضدی طبیعت کی مالک تھی۔ سلطان علاؤدین کے والد سلطان تکش کے دور حکومت میں بھی بارہا ایسا ہوا تھا کہ جب سلطنت کے اہم امور میں سلطان اور ملکہ کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو بالآخر کامیابی کا سہرا ہمیشہ ملکہ ترکان خاتون ہی کے سر بنتا تھا اور اس کی بات مانی جاتی تھی۔ سلطان علاؤدین کو اپنی والدہ کے اس قسم کے بلا جواز معقولات کا پورا علم تھا اور وہ حکومت کے معاملے میں والدہ کی اس بے جا مداخلت کو انتہائی ناپسند کرتا تھا۔ چنانچہ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ مسند اقتدار پر تخنشین ہوا تو اس کی والدہ ترکان خاتون نے حسب سابق ہر چھوٹے بڑے معاملے میں دخل اندازی شروع کر دی، لیکن چونکہ سلطان بچپن سے اپنے والد کی بے بسی کا چشمدید گواہ رہ چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی والدہ کی مداخلت کا بلا خوف مقابلہ کیا اور اسے ناکام بناتا رہا۔ اسی سبب سے سلطان علاؤدین کے تعلقات اپنی ماں سے کشیدہ رہتے تھے۔ دوسری جانب سلطان کی والدہ ترکان خاتون کا تعلق ترکوں کے ایک ایسے طاقتور قبیلے سے تھا جو سلطان علاؤدین کے دربار، فوج اور امورائے سلطنت میں بہت با اثر تھا، اور سلطان بھی ان کی جنگی طاقت سے دل میں دبتا تھا اور احتیاط کرتا تھا۔ بدرالدین امید کو سلطان اور اس کی والدہ کے درمیان جاری اس شدید ناچاکی اور اندرونی کشمکش کا پورا علم تھا، نیز اسے اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ اگر کسی طرح ترکان خاتون کے با اثر قبیلے، لشکر کے سرداروں اور سلطان کے درمیان بے اعتمادی کی ایک فضا قائم کر دی جائے تو سلطان علاؤدین کی حالت مزید خستہ و پتلی ہو جائے گی اور وہ منگولوں کے طوفانی مقابلے میں آنے کی جرات بھی نہیں کر سکے گا۔ اسی بنا پر مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسے سلطنت خوارزم کے تمام اندرونی حالات سے تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا اور سلطان اور اس کے ننیال کے درمیان اختلافات کی خلیج کو مزید وسیع کرنے کا ایک شاطرانہ مشورہ دیا۔ اس نے یہ تجویز پیش کی کہ خان اعظم آپ ترکوں کے اس قبیلے کی جانب سے سلطان کے خلاف اور اپنی ذات سے وفاداری کا ایک جعلی خط تحریر کروائیں، پھر اسے ایک رازدار قاصد کے حوالے کر کے ہدایت دیں کہ وہ خط لے کر خوارزم شاہی کے کسی ایسے راستے سے گزرے جہاں سلطان کے گشتی سنتری اور جاسوس اسے دیکھ کر فوراً پکڑ لیں۔ اس طرح جب یہ جعلی خط سلطان کے ہاتھوں میں پہنچے گا تو وہ اپنے ننیال سے شدید بدگمان ہو جائے گا۔ چنانچہ چنگیز خان کی ہدایت پر بالکل ایسا ہی
ہی ڈرامہ رچایا گیا اور بدقسمتی سے ننیال والوں کو بھی اس گرفتار شدہ خط کا علم ہو گیا، چونکہ وہ اس تمام تر منگول چالاکی اور اصل حقائق سے بالکل بے خبر تھے۔ لہٰذا انہوں نے یہی سمجھا کہ خود سلطان علاؤدین نے انہیں رسوا کرنے اور فوج سے بے دخل کرنے کے لیے یہ سارا جعلی ڈرامہ اور سازش رچائی ہے۔ اس وقت تک تو وہ صرف اس لیے سلطان کے رکاب میں مسلسل چلے آ رہے تھے کہ ملکہ ترکان خاتون ان کے اپنے قبیلے کی بیٹی تھی، لیکن اب جب یہ خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تو غضبناک ہو کر انہوں نے ایک ہولناک منصوبہ تیار کیا۔ رات کے بھیانک اندھیرے میں سلطان کو اس کے خیمے میں قتل کر دیا جائے اور سارا لشکر لے کر چنگیز خان کی فوج میں شامل ہو جایا جائے، لیکن ان کا یہ خونی منصوبہ سلطان علاؤدین کی انتہائی بیدار مغز اور فرض شناس پولیس کی بروقت کارروائی کی وجہ سے مکمل طور پر ناکام بنا دیا گیا۔